محمد الحكمة وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد الحكمة وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد. لك الحمد يا الله، لك الشكر يا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ لاکھوں پر کروڑوں بار شکر احسان ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ذکر کی محفل عطا فرمائی اور ذکر کے صدقے وسیلے طفیل سے اللہ تعالیٰ ہمیں اس مولا علی مشکل کشا کی مولود کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس ہماری محفل کو قبول فرمائے. پرسوں ایک دن پہلے شاید 18 ذی الحج تھا. مولا علی مشکل کشا علی کرم اللہ وجہہ مولا کائنات علی مشکل کشا کی مولود کر کو بولا تو ان کا اعلان جو مولا کائنات یوم غدیر تھا. یہ عید غدیر بھی ایسی ایک عید ہے جو عیدوں میں شمار کی جاتی ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے میں کرتے تھے. آج صرف عرب کے، عراق کے، ایران کے ممالک میں یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. بھلا دل انسان یہاں ہندوستان کی طرف اور خانقاہیں کی طرف یہ سب چیزیں بھلا دل بہرکت بس بزرگان دین کا صدقہ، کیونکہ یہ دن ایسا دن تھا جو آ کر بہت بڑی چیز ہے. جیسا ہمارا کوئی بچہ ہو، کوئی بھائی ہو، کوئی بہن ہو، کچھ بھی ایسا کوئی ڈگری پاس کریا تو ڈگری انجینئرنگ پاس کریا، میڈیکل پاس کریا، یا 10th کا ایگزام پاس کریا، یا سیکنڈ ایئر PUC پاس کریا تو کیا ہوتا ہے؟ انہیں پاس ہوتا ہے. کتنی پوری زندگی انہیں دینا، 15 سال دیا تو اس کے بعد میں انہیں 16 سال دیا تو PUC سیکنڈ ایئر پاس ہوتا. 16 سال کی پڑھا تو اسے ڈگری کی سرٹیفکیٹ PUC کے سرٹیفکیٹ ملتے. پھر اس کے بعد 4-5 سال پھر کریا تو بولتا 18 سال پھر پڑھا تو انجینئرنگ نہیں تو میڈیکل ہوتا. 20 سال کے بعد اسے وطا پڑھ کو لے لگا کو اسے سرٹیفکیٹ ملی تو تب ہمارے گھر کو آیا تو کیا ہوتی ہے؟ ہمیں سبھی خوشی ہوتی. ہمارا دوست پڑھا، ہمارا ایسا پڑھا، کیونکہ آج ایک دن آپ کو 20 سال کی محنت، کتنے سال کی؟ 20 سال کی محنت میں میرا بیٹا کی، میری بیٹی کی، میرا پوترا کی، میری پوتری کی، کون تو بھی میرا جوائی کی کون کی میڈیکل سرٹیفکیٹ لے لگا کو یا ڈگری کی سرٹیفکیٹ لے لگا دیا تو ہم نے کتنی خوشی ملتی. ایسا بہت ایسا خوشی ملتی. مگر ہم نے یہ سب چیزیں یاد رکھتی. مگر جو دین اسلام، جو اللہ تعالیٰ جو اسلام کو یہ دین اسلام ہمارے طرف آیا، آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لاکھوں پیغمبر آئے، لاکھوں رسول صلی اللہ تعالیٰ وسلم، لاکھوں رسول آئے، لاکھوں پیغمبر آئے، انبیاء مرسلین آئے. یہ سب آنے کے بعد اللہ تعالیٰ کبھی آدم علیہ السلام کو کھڑ کو بولیا نہیں، یا ان کو وحی کر کو بولیا نہیں، اے آدم تمہیں اتنی تبلیغ کرے نا، تمہیں اتنے بچے کرے نا، میں تمہارے دین سے خوش ہوں، میں اسلام تمہارے سے راضی کرے، نہیں بولا. پھر اس کے بعد شیش آئے، اس کے بعد بڑے پیغمبر آئے، نوح آئے، ابراہیم آئے، اسماعیل آئے، اسحاق ہے، ایسے 1,24,000 پیغمبر آئے. تبلیغ کرے، دن رات تبلیغ کرے، اللہ تعالیٰ کا دین بتائے، اللہ کو ایک مانو کرے، اور اللہ تعالیٰ کے جو احکام تھے وہ سب کو سنائے. پھر بھی اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ کبھی بھی آ کر یہ پاس سرٹیفکیٹ جیسا کبھی بھی آپ کو پاس سرٹیفکیٹ نہیں دیا. ہزاروں سال دنیا بنا کو، لاکھوں انبیاء بنائے، لاکھوں مرسلین بنایا، لاکھوں غوثوں کو بنایا، کروڑوں کو بنایا. مگر خدا کی قسم یہ یوم غدیر ایسا دن ہے، یہ غدیر کا ایک میدان ہے. وہ دن ایسا ہے 18 ذی الحج کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں کہ دیکھو آج کا یہ دن ہے. آج کے دن آ کر اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن مجید کی وہ آیت، آج میں اس دن سے قرآن کی وہ آیت کی تفسیر ہے. آج میں یہ دن، کون سا دن؟ غدیر کا دن، 18 ذی الحج کے دن میں نے آئے نبی تمہارے دین کو میں نے آ کر مکمل کر دیا. مکمل کر کو بولے تو ٹوٹل کمپلیٹ کر دیا. اب اس کے بعد کون بھی نبی نہیں، اس کے بعد کون بھی نبی ٹوٹل کمپلیٹ کر دیا. اور میں یہ دین سے، تمہارے دین سے جو تمہیں تبلیغ کرے، جو تمہیں قربانی کرے، جو آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک انہوں بھی تبلیغ کرے. تمہارے صدقے میں جتنے نبی ہوئے، جتنے آنے والے غوث، قطب، قلندر، ولیاں ہوتی ہے، سب چیزاں کے جو بھی انہیں کاما کرتی، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج یہ دن میں بڑا خوش ہوں، اور میں نے اس دن کو آ کر آپ کا آپ کے دین کو میں نے مکمل کر دیا، اور میں ساری نعمتیں تمام کر دیا، اور میں تمہارے دین سے راضی ہو گیا. راضی کر کو بولے تو جیسا پاس ہو گئے. جیسا اب تمہیں یہ دن 18 ذی الحج کا دین مکمل کرنے کا، ہم نہ یہ دین کے واسطے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سرٹیفکیٹ ملی سو کہ تمہیں آ کو جو کام کرے، جارے تمہارے سے پہلے جتنے نبیاں کام کرے وہ سبھی تمہیں آ کر 18 ذی الحج کو یوم غدیر کے دن یہ تم نہ سرٹیفکیٹ مل گئی. اب یہ سرٹیفکیٹ ملنے کا ایک چیز کام تھا، یہ ایسا نہیں ملی. اس سے پہلے ایک چیز ہوا،
یہ سرٹیفکیٹ جب یہ آیت اتری اس سے پہلے ایک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کام کرے، وہ کام کرنے کے عوض میں اللہ تعالیٰ آج یہ دین کو مکمل کرے. کچھ کام تھا، وہ کام یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حج کو گئے تھے. حج کو جانے کے بعد مکے سے واپس مدینے کی طرف آئے، مکے سے حج کر لیے، 12 ذی الحج تک حج ہوا. بعد میں 12 ذی الحج کی شام کو نکلے، شام کو نکل کو پھر انہیں واپس ان کا گھر مدینے میں تھا، مکے کو حج کرنے آئے تھے. پھر مکے سے 350-400 کلومیٹر وہ زمانے گئے، اب واپس چلتے چلتے یہاں سرکار 1 گھنٹے میں 2 گھنٹے میں 3 گھنٹے میں مدینے چل جاتے. ویسے سب جنے چلنے کو جانا تھا، سواریاں کے پر جانا. اب مکے اور مدینے کے بیچ میں یہ غدیر کر کو ایک وہاں پر ایک جگہ ایک وادی رہتی، یہ غدیر کر وہاں پر اللہ تعالیٰ کے رسول کھڑو، پورے صحابہ کو کھڑا تھی، بولتی ان کے ساتھ وہ ٹائم کو سب سے زیادہ صحابہ کی کر کو بولے تو وہ پہلا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا اور آخری حج ہے، پہلا اور آخری حج تھا. اب سب جنے کیا ہے، تمنا کیا ہے، اپنے پیر و مرشد کے ساتھ، اپنے سرکار مدینہ کے ساتھ، اپنے رسول کے ساتھ سب جنے کو ایک تمنا رہتی جانا کی کر کو بولے تو ان کے صدقے میں ہمارا بھی حج قبول ہو جائے. کیسا کر کو بولے تو سرکار دو عالم کی ایک حدیث ہے، اگر مومن کا جنازہ ہمیں پڑے، مومن کا جنازہ، مومن مسلمان سامنے مر گیا، اس کا جنازہ ہے، ہمیں پڑے تو اس کے صدقے میں ہماری مغفرت ہو جائے. اگر مومن وہاں سامنے جنازے میں مومن نہیں ہے، اگر کون تو بھی ایک مومن پڑھ ڈالے، کون تو بھی پیچھے والا یہ ایک مومن اس کا جنازہ پڑھ ڈالے تو وہ مومن کے صدقے میں اس یہ جنازے کی مغفرت. سرکار دو عالم بولی اگر تمہاری سنگت میں کوئی مومن انسان ہے، ایسا کوئی 40 لوگ ہیں یا کوئی مومن ہے، وہ سب جنے کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کر رہا. اب خانقاہ میں ہے، خانقاہ میں سب جنے کی دعا قبول نہیں ہوتی، اس میں سے ایک اللہ تعالیٰ کا ایک مقرب بندہ رہتا، کون تو بھی رہتا، کیسے بھی بیس میں رہتا، وہ سمجھ میں نہیں آتا، وہ صرف اللہ کے رسول کو معلوم رہتا. اب اس کے صدقے میں کیا ہوتا ہے، سارے جنے کی ہماری سب کی دعا ہمارا ذکر قبول ہوتا. ایسا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ایک بار حج کو گئے تو دیکھے ان کے ساتھ میں ایک صحابی تھے، ان کا نام آ کر کچھ سید تھا. انہوں دیکھے لاکھوں کی آدمیاں تھے، کعبے کے اطراف لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لبیک صدائیں پکاری، اللہ اکبر کی صدائیں پکارے. انہوں پہلی بار حج کو ہوئی، امام جعفر صادق علیہ السلام کی سنگت میں حج کو ہوئی، دیکھے لاکھوں آدمیاں ہی، دیکھ کو بولے امام کتنے آدمیاں آپ کو اللہ کا ذکر کر رہی ہیں، اللہ کی تکبیر پڑھ رہی ہیں، اللہ کی بڑائی کر رہی ہیں، کتنا اچھا دکھ رہا ہے نا امام. یہ اللہ تعالیٰ کتنا خوش رہیں گا یہ آدمیان سے جو آ کر اپنے گھر کو، مار کو، اپنے دولت کو چھوڑ کر پورے تیرا اللہ کی راہ میں کعبے کے پاس آ کر طواف کر رہی، اللہ کے ذکر کر رہی. تو امام بولتی اے میرے صحابی تو یہ نہ سمجھ کہ ان کی پکارا آپ کو آ کر اصلیت میں اللہ تعالیٰ قبول کرتا. انہوں بولے بے شک سب جنے گھر چھوڑے، پیسہ خرچ کرے، قربانی دے کو کعبے کے پاس کھڑ کو اللہ اکبر کا ذکر پکار رہی، لبیک اللہم لبیک پکار رہی، یہ اللہ کا ذکر کر رہی، کعبے کے پاس کر رہی، لاکھوں آدمیاں کر رہی. اے امام تمہیں بول رہی کہ ان کی پکار کیا بھی سنتا نہیں اللہ، یہ کیسا ہوتا؟ تو یہ حضرت امام جعفر صادق کیا کرتی، وہ صحابی کے پیٹھ کے اوپر ہاتھ پھراتے ہی انہیں دیکھتے وہ صحابی کہ سارے لوگ جتنے بھی لوگ تھے انسان کی شکل میں لوگ تھے، وہ کتے، سور، بلی، سپلک، الگ الگ طرح کے لوگ بن گئے. یہ ہاتھ رکھتے ہی انہوں دیکھے، نظر سے دیکھے تو سارے جتنے بھی لاکھوں لوگ تھے انہوں سب جانوراں کی شکل میں تھے. اور جب انہوں اللہ اکبر پکارتے تو وہ آ کر وہ آواز میں گدے کی آواز میں پکارا جاتا، وہ کتے کی آواز میں پکارا جاتا، وہ خنزیر کی آواز آتی. لاکھوں میں ایک آدمی انسان دکھتا، ایک آدمی ان میں اس میں جانوراں میں ایک انسان دکھتا. بہت دور کو دیکھتے تو ایک انسان دکھتا. تب پریشان، تب انہیں ہاتھ اٹھائے، حضرت امام جعفر صادق ان کے اوپر سے ہاتھ اٹھائے، بولے دیکھ یہ حقیقت یہ ہے کہ انسان کی شکلہ میں ہی، میں خدا کی قسم کعبے میں ہی، مکے میں ہی اور کعبے کے نزدیک ہی اللہ کا ذکر کر رہی، پھر بھی ان کے دلا میں کینہ، کپٹ، حسد، جلن، بغض، یہ اداکاری ہے. اللہ تعالیٰ جس کے سینے میں یہ سب چیزاں رکھتا ہے، خدا کی قسم ان کے سینوں، ان کے جسموں کا آ کر صرف دکھنے میں انسان کے جسم رہتے ہیں، حقیقت میں آ کر وہ جانور، یہ سب جانور ہیں. اور دیکھ لے اے میرے صحابی، یہ تو نہ سوچ کہ ان کے صدقے میں آ کر یہ لاکھوں میں ایک جو انسان دکھتا، انہیں مومن اللہ تعالیٰ کا انہیں مومن بندہ ہے، ان کے صدقے میں یہ سارے انسانوں کے اللہ تعالیٰ کا جو طواف تھا، جو ذکر تھا، جو کعبے کے اندر ان کا حج تھا، وہ سبھی قبول ہوتا تو ایک کے صدقے.
ایسا کیا کرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثاں سنے تھے. اب سرکار حج کو جا رہی ہے, سب جنے مل کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کو گئے. حج کے بعد حج کے پورے ارکان کرے, جانے کے ٹائم مکے جانے کے ٹائم وہ یوم غدیر کر کو ایک جگہ ملی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑو ہو کر بولتی اے صحابیوں تمہیں پورے کھڑ جاؤ, مجھے کچھ کہنا, مجھے کچھ کہنا. پورے صحابہ سمجھ لیتی رسول اللہ کبھی بھی آ کر ایسی پریشانی کی حالت میں نہیں تھے. سب کو آپ کو بیچ میدان میں, کہاں بھی چھت بھی نہیں, جھاڑ بھی نہیں, سایہ بھی نہیں, بیچ میدان میں کھڑو کر کو بول رہی یہ کیا ہوگا نہیں گا رسول اللہ. آپ کو حکم کرتی دیکھو جو صحابہ پیچھے اب بڈھے سے جنے رہتی نا, بڈھے لاغر لنگڑے للے, اب کون تو میرے ادھر لیٹ آتے رہتی نا, ان کو کیا بولے سرکار مطلب پڑھو ذرا رکو, ان کے واسطے رکیں گے. اور جو سامنے چلے جلدی جلدی چلے گئے ان کو سب بلاؤ واپس یہاں پر یہ جگہ پر بلاؤ, کچھ اعلان کرنا چاہتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر کھڑے ہونے کے بعد سارے صحابیوں کو لے کر سامنے سب جنے آئے. پورے صحابے 1,80,000 صحابہ حدیثوں میں آتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حکم کرتی کجاوا بنا, کجاوا کو بولے تو مجھے ممبر بنا. ممبر کیسا رہتا ہے 3 سیڑھیں کا ممبر, مسجد میں رہتا نا ویسا 3, انہوں بولتے ہیں ممبر بنا. پورے صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہاں کیسا ہمیں ممبر بنے, نہ اینٹا ہے نہ سیمنٹ ہے نہ بالو ہے نہ کیا بھی ہے. ہمیں بولتے ہیں تمہارے اونٹا کے اوپر جو کجاوے کو بولے تو سیٹا, جو اون کے اوپر گھوڑے کے اوپر کچرا کے اوپر سیٹا ڈال کو بیٹھتے ہیں. بولے سرکار دو عالم سب نکال کو تمہیں مجھے ایک ممبر بنا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ممبر بنا, ایک ممبر بناتے. ممبر کے اوپر کھڑتی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر خالی میدان میں بولتا تھا, خالی میدان میں کھڑ کو بولتے تو سب جنے سمجھتے کیا بھی وقتی وزندار بات تھی. اب کون تو بھی ممبر رسول کے اوپر کھڑ کو مسجدہ کے اندر اب عالم بولیا مفتی بولیا انہیں جمعہ کا خطبہ ممبر پوچھ کھڑ کو دینا, ممبر ہے رسول پوچھ کھڑ کو دینا. وہ کئی کو ساری مسجد میں عبادت کرے جا, کئی کو ممبر رسول ممبر کے اوپر کئی کو کھڑ کو دینا کی کر کو بولے تو جب ممبر یہ ایسی تصدق ایسا بڑا مقام ہے کہ ممبر کو جو کھڑ کو بولتا ہے خدا کی قسم وہ آ کر سچ بولنا, اور جو بھی بولتی وہ آ کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے شاہد اور گواہ بنتی. اس کے واسطے ممبر رسول بناتی. ممبر بنا کو ممبر کے اوپر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چڑھ کو بولتی دیکھو اے صحابیوں میں تم نہ آ کو ظالم تھے, تمہیں تمہارے بچوں کو مارتے, تمہیں ننگے طواف کرتے, تمہیں بیاس کا دھندا کرتے, زنا کرتے, شراب پیتے, تمہیں یہ سب کرتے. میں نے تمہیں آ کر ذلت سے میں نے آ کر عظمت کے راستے میں چھوڑیا کیا نہیں چھوڑیا. پورے صحابہ بولتے بے شک یا رسول اللہ ہم ذلیل تھے, ہم بدکار تھے, ہم نار والے تھے, نار کے تو جہنم والے تھے. آپ کے صدقے میں ہمیں تمہارے ساتھ تمہارے ہاتھ کو بیعت لے کو ہمیں نور والے بنے, ہمیں صحابی بنے, ہمیں حق کے راستے میں, ہمیں جہنمی تھے. اے رسول اللہ تمہیں جنت کا راستہ دکھائے. ہمیں آ کر بیکار ان پڑھ تھے, یا رسول اللہ تمہاری سنگت میں ہمیں پڑھے لکھے بنے. یا رسول اللہ ہم لوگ آ کر زنا کرنے والے تھے, گناہ کرنے والے تھے. یا رسول اللہ آج تمہارے ساتھ آ کر ذکر کرنے والے بنے, نماز پڑھنے والے بنے, حاجی بنے. یا رسول اللہ آپ کا بڑا احسان. پورے صحابہ بولتے آپ کا بڑا احسان ہے. سرکار دو عالم سب سناتی, جو انہوں کرے سب چیز کرتے, سب سنا کو بولتی کیا میں تم نے آ کر اچھے کام کرنے سکھایا نہیں. تو سارے صحابہ بولتی 1,80,000 صحابہ بے شک یا رسول اللہ آپ نے ہمیں اچھے کام سکھائے, آپ نے آ کر ہمیں جنت کا راستہ سکھایا. تو آپ بتاؤ میں تمہارے جانوں سے زیادہ مجھے محبت کرتی نہیں کرتی. سرکار دو عالم کھڑ کو پوچھتی کیا تمہیں مجھے جان سے زیادہ محبت کرتی نہیں کرتے. تو سارے صحابہ بولتی یا رسول اللہ بے شک ہم آ کر ہمارے مال سے زیادہ, اپنی اولاد سے زیادہ, اپنے ماں باپ سے زیادہ, اپنے اجداد سے زیادہ یا رسول اللہ آپ سے محبت کرتی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے پاس وعدہ لیتی کیا میں تمہارا مولا نہیں, کیا میں تمہارا مولا کا مطلب کیا ہے, میں تم نے آ کر حق کا راستہ دکھایا نہیں. کیا مولا کا مطلب حق کا راستہ دکھانا, مولا کا مطلب نور کا راستہ دکھانا, مولا کا مطلب کیا میں نے تمہیں تمہارا مددگار بننا, مدد کرنے والا, مددگار کرنا. مولا کا مطلب شفاعت کرنے والا, مولا کا مطلب رزق دینے والا, مولا کا مطلب جنت اور دوزخ بانٹنے والا, مولا کا مطلب جیسا اللہ تعالیٰ یا اللہ مولا ہی اللہ, اے اللہ تو ہی سب کا مولا ہے, ویسے ہی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ تعالیٰ میرا مولا ہے. اے لوگوں سمجھ لو میں تمہارا مولا. پورے جنے کنے وعدہ لیتی. کی وعدہ لیتی حج میں ہم بہت توڑتی وعدے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم خالی ادھر کونتے بھی رویا تو انہیں کونتے بھی ناٹک کریا تو بھاگنا سب کو معلوم. خالی گیا جمع کون سا حق ہے پہچانتا نہیں. انسان ایسی ہے نطفے سے پیدا ہوا, انہیں غلیظ نطفے سے پیدا ہوا, غلیظ اس کا دماغ ساتھ میں اس کے ساتھ شیطان بھی پیدا, ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا. سرکار دو عالم بول کوئی سو
جب تک انہیں اللہ کا ذکر اللہ کی راہ میں اللہ کے واسطے اور رسول کے واسطے نہیں چلتا، وہ شیطان جس طرح جسم بڑھتا ویسا شیطان بھی بڑھتا، انہیں کتنی عمر کا ہوتا شیطان بڑھتے رہتا۔ یہ شیطان کو اگر مارنا، سرکار دو عالم کی حدیث یہ کیا بھی میں بنایا، سرکار دو عالم بولے وہ شیطان کو اگر تمہیں قتل کرنا تو یہ کام کرو، ہر وقت اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو، اگر چلے تو اللہ کی راہ میں چلو، اگر چلے تو رسول اللہ کی سنت پر چلو، اگر تمہیں بسم اللہ اگر کو بول کو کھائیں گے خدا کی قسم وہ تمہارا پیٹ بھرتا۔ بہت جنے خالی ایسا کھا گیا تو کیا ہوتا، ہمارے پیٹ کو جا رہا مگر ساتھ ساتھ میں ہمارا شیطان موٹا ہو جاتا، ہمارا شیطان وہ ساتھ ساتھ میں ایسے چیزیں بہت ہوتی۔ اگر آ رہا ہے ذکر کو اللہ کے رسول کے واسطے، ہمیں کسی بھی خوش کر رہے ہیں، مولا کائنات کی مولود من کنت مولا کر رہی، آج یوم غدیر کر رہی، کسی بھی دکھانے نہیں کرے، ہم نہ کیا ہے مولا کائنات مشکل کشا کو خوش کرنا، ان کی خوشی میں ہماری خوشی، ہماری خوشی میں ان کی خوشی۔ ہمیں کسی سے بھی دکھا کو شو کر کو اگر بلانے کا رہا تو 1000 آدمیوں کو بلا کر، مگر ان کے خانقاہ میں کر رہی، جسے محبت ہے مولا علی مشکل کشا کی انہیں آتا۔ یہ ایسی چیز ہے اس کے اندر کیا بھی آ کر یہ ایڈجسٹمنٹ نہیں، اس کے اندر انہیں آگا یہ پولیٹکس کو سا بھی نہیں، انہیں آگا اسے بھیج ڈالیں گے اندر، انہیں ہمارا آدمی تمہارا، قیامت کے روز کسی کا آدمی نہیں رہتا، کوئی کسی کا آدمی رہتا ہے، ہاں ہمارے شناخت کے آدمی اندر لے لو بھائی، آؤ ہمارے خاندان کے آدمی، ہمارا بھائی، ہماری بہن، ہمارے اماں، یہ سب نہیں چلتا۔ خدا کی قسم قیامت کا دن بڑا کٹھن دن، وہاں پر نفسی ہاں بولنے نا پورے جنے جب ڈے لگا، انہیں کام آتا انہیں کام آتا انہیں کام آتا انہیں کام آتا، وہاں پر نبیاں کام نہیں ہے، وہاں پر ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام سے آگے گزر گئی، بخاری کی حدیث سامنے سے گزرتی محشر کے دن، ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو پہچانتے نہیں، باپ بیٹے کو، نبی کو پہچانتا نہیں، وہاں سے انہوں بولنے جاتی نفسی میں ہمارا کیا ہے، ہمارا کیا ہے، ہمارا کیا ہے، ہمارا کیا ہے، وقتی پریشانی کے عالم میں انہوں گزرتے رہتے۔ ہمیں کس کے اوپر بھروسہ کر رہی ہیں؟ آج بھروسہ کرنا خدا کی قسم آل محمد کے اوپر، سرکار مدینہ کے اوپر، جس کے پاس تو قوت اور طاقت ہے ان کے اوپر بھروسہ کرو، جو دنیا کے پیچھے بھاگتی، دولت کے پیچھے بھاگتی، انہوں کیا ہم نہ دے سکتے، انہوں کیا دے سکتی؟ بے شک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم چڑھتی، ممبر رسول کے اوپر چڑھ کو اعلان کرتی، دیکھو میں تمہارا مولا نہیں کیا، بے شک یا رسول اللہ آپ مولا۔ یہاں تک جب پکارتی، زور سے پکارتی، ادھر سے آسمانوں سے سامنے پورے صحابہ ہیں، پیچھے سے بھی آواز آتی ہے، دامے سے بھی آواز آتی ہے، سیدھے ہاتھ سے بھی آواز آتی ہے، پورے سامنے والے پریشان تھے، خالی ہمیں سامنے ہی آدمیاں، پیچھے تو خالی جگہ ہے، یہ طرف بھی جگہ، یہ طرف بھی جگہ، پیچھے بھی کون بھی نہیں ہے سرکار، مگر یہاں سب جنے آپ کو سامنے بولے میں تمہارا مولا نہیں، سب جنے بولے لبیک یا رسول اللہ، بے شک یا رسول اللہ آپ میرے مولا۔ اب یہ سامنے والے بول ڈالے بات، پیچھے سے آواز کیسے آتی ہے کیا؟ دامے سے، بازو سے آتی ہے کیا؟ اب یہ سب کے آدمیوں کو پریشانی، پیچھے سے بھی آواز ہے لبیک یا رسول اللہ آپ ہمارے مولا، پھر سیدھے ہاتھ طرف سے بھی آواز ہے لبیک یا رسول اللہ ہم تو آپ ہمارے مولا، دامے ہاتھ سے بھی آواز ہے ہمیں یا رسول اللہ آپ بے شک ہمارے مولا۔ پورے صحابی پریشان، ہمیں تو سامنے کھڑی، پیچھے تو ہمیں کون بھی دکھ رہی نہیں، یہ کہاں سے آواز آ رہی؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی معلوم تمہارے دلان کے اندر، تمہارے دماغ کے اندر کیا گزر رہا، یہ مجھے آج سے لے کر جب سے آ کر اللہ تعالیٰ مجھے دنیا کے اندر پیدا کیا، اس سے پہلے نور بنایا، جب سے آدم علیہ السلام آئے اور جب سے آخری انسان آئے اور جب تک یہ دنیا بنی ہے، سارے انسان، جانور، ملائک، جتنے بھی ان کے دل کے اندر خیال بھی جو آتا ہے مجھے رسول کو پتا چلتا، مجھے خیال، ہمیں خیال کرے تو ذکر کو آنے کا، نہیں آنے کا، کرنے کا، نہیں کرنے کا، یہ سب رسول اللہ کو معلوم ہے۔ پرسوں بھی بولیا تھا، خالی سلیمان علیہ السلام کو وہ چمٹی آ کو دو بانا لگڑ کو انہیں بولی تو چمٹی کی آواز 15 کلومیٹر دور سے حضرت سلیمان علیہ السلام سنتی، وہ بھی کون؟ جو آ کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کے خطرے سے پیدا ہوئے، وہ سے پسینے کے خطرے سے پورے نبیاں پیدا ہوئے، جب اللہ کے ذکر میں بیٹھے سرکار مدینہ، جب جیسا ذکر کرتے کرتے پسینے کے خطرات گرے، اللہ تعالیٰ کیا کرے، میرے حبیب کے، میرے محبوب کے پسینے کے خطرات کو نیچے ضائع نہیں دیا، ویسٹ کرنے نہیں دیا، اٹھا کو کیا کریا، ان سے نبیاں بنائے، وہ پسینے کے خطرات سے نبیاں بنا۔ اب دیکھو پسینے کے خطرات کو یتی طاقت کہ انہوں ان کے قوموں کو بخشا سکتے ہیں، آدم علیہ السلام کی قوم کو، نوح علیہ السلام کی قوم کو، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم، ہر نبی اس کی قوم کو بدلا، جیسا ہمارے ولیاں ہمارے واسطے، ہمارے مرشدہ ہمارے واسطے بخشاتے ہیں، ویسا بے شک ان کے نبیاں ان کے واسطے بخشاتے تھے۔ یتی طاقت کیسا رکھتی ہیں سارے نبیاں بھی، ان اس پسینے کا خطرہ ہو کو اللہ تعالیٰ ان کو اتنی طاقت دیتے ہیں۔
یہ پسینے کا جو فضول ہے، پسینے کا خطرہ ہمارا اپنا فضول، نبی کا نبی کو فضول. جب فضول خطرے اتنی طاقت اور قوت رکھتی ہیں امتاں بخشانے کی، لاکھوں کروڑوں آدمیاں کو بخشانے کے اتنی طاقت رکھتی ہیں. دیکھو خالی قرآن حافظ ایک ہوا تو نے 40 جنے کو بخشا طاقت ہے. یہ کوئی آ کر معصوم بچہ مر گا تو اماں باپ کو بخشا طاقت ہے. یہ باپ مر گا، پیوٹ تھا، زانی تھا، کیا کی تھا، مگر بیٹا کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اللہ کا نام لیا تو اس کی خبر میں نور آ جاتا ہے. یہ سبھی حدیثاں یہ اتنی طاقت رکھتی ہیں، بیکار کے آدمی اتنی طاقت رکھتی ہیں. نبیان جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضول خطرے سے پیدا ہوئے یہ اتنی طاقت رکھتی ہیں. بتاؤ اب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون کا مرتبہ کتنا ہے؟ ان کا جو خون کا مرتبہ ہے یا رسول اللہ یا علی، خون کا مرتبہ کیسا نہیں؟ جو خون جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون سے بنے ہیں فاطمہ، خون سے ہوئے ہیں علی، خون سے ہو کو حسن و حسین، یہ 12 امام، یہ غوث اعظم، یہ خون کا درجہ کیسا نہیں؟ جب پسینے اتنے بخشا تو خون نہیں بخشا تھا کیا؟ اب یہ خون کے اوپر چھوڑ کو بیکار کا کوسے کی پانی کے پیچھے پھرے تو فائدہ، پانی کے پیچھے پھرے تو کیا بھی نہیں ملتا. پانی کے پیچھے پھرے تو کیا، خون کے پیچھے، خون کا جو خون ہے اہل بیت کا خون ہے، ان کے صدقے میں ہماری نجات ہونا. سرکار دو عالم کھڑے، ادھر سے آواز ادھر سے آواز. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پریشان، بولے سرکار دو عالم مجھے معلوم تمہاری پریشانی کیا حالت ہے، تمہیں یہ نہیں سمجھنا میں صرف تمہارا مولا، خالی صحابیوں کا مولا. جتنے بھی اللہ تعالیٰ آدم سے لے کر خاتم تک انسانوں کو بنایا، سارے انسانوں کا بھی مولا، سارے انسانوں کا بھی مولا. تم زندہ ہی تمہیں سامنے کھڑے، مگر پیچھے سے جو لوگ آنے والے ہیں، جو لوگ پیدا ہونے والے ہیں، قیامت تک پیدا ہونے والے ہیں، سارے انسانوں کی ارواح، سارے جناح کی روح، اور جو تمہارے سے پہلے مر چکے ہیں، جو مر گئے ہیں، ان دونوں کے سارے ارواح پاک آ کر میرے پیچھے کھڑ دو. تمہیں زندہ سامنے ہی، میرے پیچھے پورے ارواح ہیں. دائیں میں سارے انبیاء ہیں، پورے انبیاء، مرسلین، غوث و قطب ہیں، سارے اللہ تعالیٰ کے صالحین بندے ہیں. اور دامی طرف آ کر سارے ملائکہ، جن، ملائکہ، فرشتے اور جتنے بھی اللہ تعالیٰ مخلوق بنائے، 18,000 مخلوق بنائے، یہ سارے مخلوق میں جتنے بھی کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ مخلوق بنایا، اللہ تعالیٰ نے چاروں طرف اس کو بانٹ دیا. تم انسانوں کو سامنے کھڑا ہے، اور جو انسان آ کر ارواح میں ہیں، جو مر چکے ہیں، جو آنے والے ہیں، میرے پیچھے کھڑا ہے. دائیں طرف ساری دنیا کے غوث و قطب و قلندروں کو کھڑا ہے، بائیں طرف ساری مخلوق، 18,000 مخلوق. مطلب کیا؟ چمٹیاں سے لے کر، مچھیاں سے لے کر، پہاڑا، شجر، حجر، جتنے بھی اللہ تعالیٰ کائنات کے اندر چیزیں بنائیں، یہاں تو ہوندہ جنات ہوندے، چاہے ملائکہ ہوندے، چاہے حوراں ہوندے، چاہے کیا بھی ہوندے، پوری کائنات کے لوگ ادھر تھے. کہتے ہیں میں صرف تمہارا مولا ہے. جتنے بھی کائنات میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو، جنوں کو اور جتنی مخلوقوں کو بنایا، سرکار مدینہ فرماتے ہیں میں ان کا مولا، میں سب کا مولا ہوں. کیا تمہیں تصدیق کرے، کیا تمہیں مانے؟ سب جنے بولے بے شک یا رسول اللہ مان. اب یہ کئی کو منواتی ہیں، اس کو بولے تو جیسا ہمیں یہ بیعت کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیعت دے رہی سو، کیا تمہیں مانے؟ کیا ہاؤ ہمیں مانے، تمہیں سب سے بڑے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد سب سے بڑے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں دیکھو اے لوگوں، میں اب ان قریب دنیا سے جا رہا ہوں، ان قریب میں دنیا سے جا رہا ہوں، پردہ ہونے کو میرا اللہ تعالیٰ سے ملنے کا ٹائم آگا. اے لوگوں میں تم نہ وصیت کروں، میں تم نہ وصیت، کیا وصیت؟ اب مرنے والا کہتے وصیت کر کو رہا، اب وصیت کر دوں کہ میں میرے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 2 چیزاں کو تمہیں تھامنا، 2 چیزاں کو تمہیں گھٹ پکڑنا. وہ 2 چیزاں، یہ قرآن، یہ اہل بیت. یہ قرآن، یہ اہل بیت. سرکار بولتی ہیں اگر تمہیں ان کو گھٹ پکڑے، قرآن کو بھی قرآن کو پکڑنا خالی پکڑنے بیٹھ جانا نہیں. قرآن کو پکڑنے کا مطلب کیا بولے تو قرآن میں جو بھی احکام ہے، اس میں قرآن میں نماز پڑھنے کا ہے، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، حق کو برابر ادا کرنا، ذکر کرنا اور یہ تبلیغ کرنا، یہ جو بھی ہے کام قرآن میں ہی یہ سب کرنے. اسے یہ سب کرنے کا مطلب خالی قرآن پڑھ کو پڑھ لینا نہیں، خالی الحمدللہ رب العالمین یہ وہ قل اعوذ برب الناس پڑھ لینا نہیں. اس کے اندر جو حکمہ ہی وہ سب چیزاں کرنے کے واسطے. بہت سے آدمی کیا سمجھتے ہیں خالی پیر صاحب کو پکڑ لیا، وکیل صاحب کو پکڑ لیا تو جنت کو چل جاتا، ویسا نہیں چاہتے. رسول اللہ کو پکڑ لیا تو جاری نہیں جنت، رسول اللہ کو پکڑ لیا تو جنت کو جاری. رسول اللہ کو پکڑنے کا مطلب کیا ہے؟ رسول اللہ کے ساتھ میں ان کی سنت کو پکڑنا، ان کی ادا کو پکڑنا. رسول لا الہ الا اللہ بولتا، محمد رسول اللہ بولتا، جا کو شراب کھاتا، شراب پیتا،
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولتا, چھوڑتا, نماز چھوڑ کو کہاں کی مرنے جا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولتا, درود کی محفل کر کو بولے تو اسے کھجلی, نماز بولے تو کھجلی, ذکر کرو کر کو بولے تو کھجلی, خالی کیا کرو گے تو بھی کھجلی. اب ایسا آدمی کہتے کہ رسول اللہ بخشاتی نہیں بخشا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب کیا ہے کہ رسول کو پکڑنے کا مطلب کیا ہے, ان کے جسم, ان کی روح, ان کی ادا, ہر چیز کو بھی ماننا, ہر چیز کو بھی ماننا, اسے بولتے سو ان کا دامن پکڑنا. سرکار بولے یہ دو چیزیں, قرآن, ایک اہل بیت. جو بھی ان سے منسلک رہے گا, جو ان کو بندھا ہوا رہے گا, ان کے ہاتھ, ان کے ساتھ میں رہے گا, خدا کی قسم انہیں قیامت کے روز, محشر کے روز, آب کوثر کے پاس, ان کے ساتھ میرے پاس آ کر میرے ہاتھوں سے جام کوثر کیا. کون پیتا سو؟ تمہیں قرآن کرنے والے, قرآن کے اوپر عمل کرنے والے, قرآن پڑھنے والے, اہل بیت کا دامن پکڑ. دوسرے کا دامن پکڑ کو تمہیں کانتے بھی چلے جاؤ, میں کا لال تم نہ جہنم کے سوا کام ہی لے جاتا. یہ دو دامنہ سے کائنات کے اندر یہ سلسلہ بھی کہیں کو چلا نہیں سو. یہ کیا بھی ہمارے باپ کو, ہمارے اماں کو, ہمارے دادا کو پکڑو کر کو نہیں چلاتا, سلسلہ چلاتی سو کہیں کو بولو تو یہ اہل بیت کا دامن. اس کے سلسلے میں غوث پاک کا سلسلہ, 12 امام کا سلسلہ, 12 امام کا سلسلہ, سرکار مدینہ کا سلسلہ, سرکار دو عالم کا سلسلہ, اللہ تعالیٰ کا سلسلہ. یہ سلسلے کو پکڑنے کا مطلب کیا کر کو بولے تو ہمیں اہل بیت کا دامن پکڑے. ادمیہ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ سلسلہ آ کر کہا کہ پرائیویٹ گھر کا سلسلہ, پرائیویٹ ادمیہ کا سلسلہ, پرائیویٹ نہیں سلسلہ. پرائیویٹ سلسلہ کو یہ کیچک سلسلہ دنیا کے اندر ہے, سو وہ سلسلے کا نام مولا علی کا سلسلہ, مولا علی کا سلسلہ, سب سلسلے مولا علی کے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی, دیکھو میں دو بنا قدر چیزیں چھوڑوں, یہ قرآن ایک اہل بیت. قرآن کو دکھاتی, دیکھو یہ قرآن ہے, اور مولا علی مشکل کشا کو ممبر رسول کے اوپر چڑھاتی, چڑھا کو بولتی دیکھو تمہیں سب جو ہے آج شواہدی ہیں کہ تمہارا مولا میں ہوں, مولا میں ہوں. پھر اٹھا کو مولا علی مشکل کشا کا ہاتھ بولتی, من کنتو مولا فہذا علی المولا, جو مجھے مولا مانے. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کون کون مولا مانے؟ پورے نبیاں مانے, پورے رسولہ مانے, پورے غوثہ مانے, پورے شیخہ مانے, پورے ولیاں مانتی, پورے انسانہ مانتی, پورے جنہ مانتی, پورے فرشتے مانتی, پوری کائنات کے اندر سب لوگ مانتی, مانتی نہیں مانتی. اب جب مانتی, جب تصدیق کرے میں جس کا مولا, میں جس کا مولا ہوں, خدا کی قسم